الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 2.54 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 54 لیسن، اور تھیم ہے اس کا سورہ بقرہ آیت نمبر 48 یعنی ورس نمبر 48۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ترجمہ دیکھیں نیچے۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ہم تھوڑی تفصیل پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، اور مزید تفصیل یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ تفسیر آیت: آخرت میں شفاعت کون کرے؟ قرآن مجید نے ان لوگوں کے لیے شرائط بیان کی ہیں جنہیں شفاعت کا حق مل سکتا ہے، یعنی دوسروں کے حق میں شفاعت جو کرنا چاہتا ہے اس کو بھی کچھ شرائط پر پورا اترنا ہوگا۔ پہلا ہے عہد۔ شفاعت قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی معاہدہ ہو۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کسی کو سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر جس نے رحمان کے ہاں سے اجازت لی ہو، یعنی اللہ کی پرمیشن جس کو ملی ہو وہی دوسرے کے حق میں شفاعت کر سکتا ہے۔ دوسری شرط دیکھیں، پسند۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بات کو پسند کرے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اس دن سفارش کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمان نے اجازت دی اور اس کی بات پسند کی۔ یعنی شفاعت اگر کسی کی کام آ سکتی ہے، ویٹ رکھ سکتی ہے، تو صرف اس شخص کی جس کو اللہ نے پرمیشن دی اور اس کی بات کو اللہ نے پسند کیا۔ آخرت میں شفیع کون؟ یہ شرائط کو پورے کرنے والے عموماً کون ہوں گے، اس کی تفصیل یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ لفظ شفاعت بروز محشر ہونے والی سفارش کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی حشر کے دن جب ایک بندہ دوسرے بندے کے لیے ریکمنڈ کرتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ سے، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ متعدد قرآنی آیات و احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حشر کے دن درج ذیل ہستیوں کی شفاعت قبول ہوگی: انبیاء علیہ السلام، ائمہ طاہرین و صالحین، ملائکہ اور شہداء۔ ان باتوں کو ہم آگے دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت امت کے حق میں۔ سب سے پہلے ہم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر روشنی ڈالیں گے۔ شفاعت گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ حدیث دیکھیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، یعنی جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو ویسے مومن بندے کو، ویسے مسلمان بندے کو شفاعت کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اور شفاعت کی ضرورت صرف ان لوگوں کو باقی رہے گی جو گناہ کبیرہ میں ملوث ہیں۔ ان لوگوں سے مراد یہاں پر ان مسلمانوں کو۔ جعفر بن محمد narrated from his father Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, who said, the messenger of Allah, peace be upon him, said, my intercession is for the people who committed major sins in my ummah۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت میں ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کبیرہ میں ملوث ہیں۔ محمد بن علی said, Jabir said to me, O Muhammad, whoever is not among the people of major sins, then there is no need in the intercession for him۔ یعنی جو گناہ کبیرہ میں ملوث نہیں ہیں اس کے لیے شفاعت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ It was narrated from Abu Musa al-Ash'ari رضی اللہ تعالیٰ عنہ that the messenger of Allah said,
I was given the choice between half ummah being admitted to paradise and I chose intercession. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چوائس دیا گیا تھا کہ آپ کی آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے یا آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے شفاعت کا حق چنا، بیکاز اٹ از مور جنرل اینڈ مور سفیشینٹ، کیونکہ شفاعت ساری امت کے حق میں کی جا سکتی ہے اور وہ سفیشینٹ بھی ہو جائے گی. ڈو یو تھنک اٹ از فار دا پیوس؟ نو، اٹ از فار دا امپیور سنرز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا یہ نیک بندوں کے لیے ہوگی؟ نہیں، بلکہ شفاعت گناہگار بندوں کے لیے ہوگی. Abu al-Malik narrated from Auf bin Malik al-Ashja'i who said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, someone came to me from my Lord to give me choice between the half of my ummah being admitted into paradise or intercession. پچھلی حدیث میں مزید کچھ تفصیل کے ساتھ یہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے کوئی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ کو چوائس ہے کہ آپ کی آدھی امہ جنت میں داخل کر دی جائے یا آپ شفاعت کریں. So I chose the intercession and it is for whoever dies and he did not associate anything with Allah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شفاعت کو چنا اور شفاعت ان کے حق میں ہوگی جنہوں نے اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی. اس کی شرط دیکھیں اس حدیث میں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, he who says upon hearing the azan, یعنی جو اذان سننے پر یہ دعا پڑھے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته. او اللہ، رب آف دس پرفیکٹ کال، اے اللہ اس اذان کے رب، اینڈ آف دی اسٹیبلشڈ پریئر، اور نماز کے رب، گرانٹ محمد دی وسیلہ اینڈ سپیریورٹی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وسیلہ عطا فرمائیں اور ان کو سپیریورٹی عطا فرمائیں. وسیلہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے ایز اے میڈیٹر، جو اللہ اور بندوں کے بیچ ہوگا، اس کو وسیلہ کہتے ہیں، وہ مقام عطا فرمائیں. یہ دعا ہم کو سکھائی جا رہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے دعا مانگیں کہ آپ کو وسیلہ اینڈ سپیریورٹی عطا فرمائیں. اینڈ ریز ہم اپ ٹو اے پریز ورتھی پوزیشن وچ یو ہیو پرومسڈ ہم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. وہ دعا بھی ہمیں کرنا ہے. اٹ بیکمس انکمبینٹ اپون می، یعنی اگر کوئی مومن بندہ یہ دعا کرتا ہے آپ کے حق میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ فرض ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا ٹو انٹرسیڈ فار ہم آن دا ڈے آف ریسریکشن، یعنی حشر کے دن اس کے حق میں شفاعت کرنا میرے اوپر واجب ہو جائے گا اگر وہ مومن بندہ یہ دعا کرتا ہے تب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں اگر اللہ نے چاہا کہ اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیتے ہیں، وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ یعنی سب سے زیادہ کون بینیفٹ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حفظ دیکھ لی تھی. سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو سچے دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں سب سے پہلا شخص ہوں جو اپنی قبر سے باہر آئے گا.
سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں اور میری ہی سفارش سب سے پہلے قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد آدم کا سردار بنائے گا، یعنی آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہیں ان کے وہ سردار ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے قبر سے باہر آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سب سے پہلے قبول ہوگی۔ It was narrated from Abu Sa'id that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, I am the leader of the sons of Adam and it is no boast۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حشر کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کے آپ سردار ہوں گے، لیکن اس پہ آپ فخر نہیں کرتے۔ I'll be the first one for whom the earth will be split open on the day of resurrection and it is no boast۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے دن آپ کے لیے سب سے پہلے خبر کھلے گی، زمین کھلے گی، اس پر آپ فخر نہیں کرتے۔ I'll be the first to intercede and the first whose intercession will be accepted and it is no boast۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو سفارش کروں گا، اور میں پہلا شخص ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ The banner of praise will be in my hand on the day of resurrection and it is no boast۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا حشر کے دن، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے نکلے، ہم مدینے کا ارادہ کر رہے تھے۔ جب ہم عزوہ کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کچھ دیر اللہ سے دعا کی، پھر سجدے میں گر پڑے۔ حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ مکے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں ایک مقام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اپنی سواری سے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے اور پھر سجدے میں گر پڑے، اور بڑی دیر تک سجدے میں ہی میں پڑے رہے، پھر کھڑے ہوئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کچھ دیر تک اللہ سے دعا کی، پھر سجدے میں گر پڑے اور دیر تک سجدے میں پڑے رہے، پھر اٹھے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کچھ دیر دعا کی، پھر دوبارہ آپ سجدے میں گر پڑے اور فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی اور اپنی امت کے لیے سفارش کی تو اللہ نے مجھے 1/3 امت دے دی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کر رہے تھے، دراصل بار بار سجدے میں جا رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور پھر فرمائے کہ 1/3 امت اللہ نے دے دی، یعنی شفاعت کر دی، بخش دی۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا، پھر سر اٹھایا اور اپنی امت کے لیے دعا کی تو اللہ نے مجھے اپنی امت کا 1/3 اور دے دیا۔ یعنی دوبارہ سجدے میں گئے، پھر دعا کی تو فردر 1/3 کو بخش دیا گیا، تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے پھر سجدے میں گر گیا، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا اور اپنی امت کے لیے اپنے رب سے درخواست کی تو اللہ نے 1/3 باقی تھا اسے بھی مجھے دے دیا، یعنی ریمیننگ 1/3 بھی اللہ نے بخش دیا، تو میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑا۔ نریٹڈ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ on the day of resurrection یعنی حشر کے دن the people will fall on their knees and every nation will follow their prophet and they will say یعنی لوگ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے اور ہر قوم، ہر امت اپنے پروفٹ کے ساتھ رہے گی، ان کے پیچھے رہے گی، ان کو فالو کرے گی۔ او سو اینڈ سو انٹرسیڈ فار اس وتھ اللہ یعنی اپنے اپنے پیغمبر سے ان کی امت ریکویسٹ کرے گی کہ اللہ سے ہمارے لیے ریکمینڈ کریں۔ دراصل حشر کے دن اللہ تعالیٰ اس قدر جلال میں رہتے ہیں کہ حساب کتاب شروع نہیں کرتے، اس کا ذکر دوسری احادیث میں آیا ہے، یعنی جلدی شروع نہیں ہوتا، بہت دیر ہو جاتی ہے، بہت وقت گزر جاتا ہے، جس سے پریشان ہو کر لوگ اپنے اپنے پیغمبر سے پہلے شفاعت کی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ till the right of intercession is given to the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and that will be the day when Allah will raise him into a station of praise and glory, that is al-maqam al-mahmud یعنی سارے دنیا کے لوگ، سارے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے حق میں شفاعت کریں گے اس بات پر کہ ان کا حساب کتاب شروع کیا جائے، تب اللہ تعالیٰ ان بندوں کا یعنی سارے انسانوں کا حساب کتاب شروع کرتے ہیں اور پھر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا، لوگ اسی حال میں اپنی مخلصی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے۔ یعنی حشر کا میدان ہے، کوئی سایہ نہیں ہے اور سورج قریب ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور پریشان حال رہیں گے
اور اللہ کا جلال اس قدر ہوگا کہ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، کافی وقت گزر چکا ہوگا، لوگ بھوک سے گرمی سے پریشان ہو کر پیغمبران اسلام کے پاس جائیں گے اور فریاد کریں گے کہ اللہ سے ریکمینڈ کریں کہ وہ اپنا ان کا حساب کتاب شروع کرے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ نے اپنی روایت میں یہ زیادتی کی ہے کہ مجھ سے لیث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابن ابی جعفر نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریکمینڈ کریں گے کہ اللہ سے یہ سارے انسانوں کا فیصلہ یعنی ججمنٹ جو ہونا ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ وہ اسٹارٹ کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیں گے اور جنت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا جس کی تمام اہل محشر تعریف کریں گے۔ مقام محمود کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ نریٹڈ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ regarding Allah saying, "It may be that your Lord will raise you to a praised station. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا." قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں پہنچا دے۔ That the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم was asked about it and he said it is the intercession. یعنی ایک بلند ترین مقام ہے، عزت کا، احترام کا مقام ہے جو کسی اور کو نہیں دیا جائے گا، یہ خالص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور وہاں سے آپ اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حشر میں، حشر کے دن، حشر کے میدان میں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو لوگ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرف ظاہر ہوں گے، پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمارے رب کے پاس شفاعت کیجئے، ہماری اپنے رب کے پاس شفاعت کیجئے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ سے شرف ہم کلامی پانے والے ہیں۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، البتہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ میں شفاعت کے لیے ہوں، اور پھر میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تعریفوں کے الفاظ مجھے الہام کرے گا جن کے ذریعے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہیں۔ چنانچہ جب میں یہ تعریفیں بیان کروں گا اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے والا ہو جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو وہ سنا جائے گا، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سارے انسانوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ حساب کتاب شروع ہوتا ہے، جنت جانے والے جنت میں اور دوزخ کے قابل لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں، پھر میں کہوں گا، اے رب میری امت، یعنی جو امتی جہنم میں چلے گئے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی فکر مند رہیں گے۔ کہا جائے گا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لو جن کے دل میں ذرہ یا رائی برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، پھر میں لوٹوں گا اور یہی تعریفیں پھر کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ مجھ سے کہا جائے گا، اپنا سر اٹھاؤ، کہو آپ کی سنی جائے گی۔ میں کہوں گا، اے رب میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے کم سے کم تر حصے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر میں جاؤں گا اور نکال لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں چوتھی مرتبہ لوٹوں گا اور وہی تعریفیں کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا، اے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی، میری بڑائی کی قسم، اس میں سے انہیں بھی نکالوں گا جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شفاعت
3 فیزز میں ہوگی۔ پہلی بار جن کے دل میں ذرہ برابر رائی کے برابر بھی ایمان ہو ان کو بخشا جائے گا، دوسری مرتبہ رائی کے دانے سے بھی کم تر جس کے پاس ایمان ہو انہیں بخشا جائے گا، اور تیسرے فیز میں ان تمام امتیوں کو بخشا جائے گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ پر ایمان لایا تھا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت جہنم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے نکلے گی اور جنت میں داخل ہوگی جن کو جہنمین کے نام سے پکارا جائے گا۔ As for the people of hell who are its people, that is its permanent residents, they will neither die nor live therein. جہاں تک ان جہنمیوں کا سوال ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہ وہ ٹھیک سے جی سکیں گے نہ ہی مر سکیں گے۔ But there are some people who will be punished with fire because of their sins whom it will kill. Then when they have become like coal. لیکن جہنم میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کے سبب سزا دیے جائیں گے اور ان کو آگ جلا رہی ہوگی، جلا چکی ہوگی، کوئلے کی طرح ہو جائیں گے۔ Permission will be granted for intercession for them. تب ان کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ They will be brought group by group and scattered on the banks of the rivers of paradise. اور ان کو جماعت در جماعت جنت کے ریورز کے کنارے، دریاؤں کے کنارے لایا جائے گا۔ It will be said, O people of paradise, pour water on them. جنتیوں سے کہا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو۔ Then they will grow like seeds carried by a flood quickly. وہ پھر سے ان میں زندگی، ان کا جسم ایسے زندہ ہو جائے گا جیسے کہ بیج ایک تیز بہتے ہوئے پانی میں تیزی سے پنپتا ہے۔ A man among the people said, It is as if the messenger of Allah has been in the desert. صالح مومنین کی شفاعت مسلمانوں کے حق میں، اس سلسلے میں چند احادیث دیکھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, if a Muslim dies and 40 people who do not associate anything with Allah in worship participate in the funeral prayer over him, Allah will accept their intercession for him. یعنی اگر کوئی مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے اور 40 افراد اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ افراد میں سے کسی نے بھی اگر کوئی اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا ہو، تب ان کی دعا اس بندے کے حق میں شفاعت کا کام کرے گی اور اللہ ان کی شفاعت، ان کی ریکویسٹ اس بندے کے حق میں قبول کرے گا اور اس کے گناہ بخشے جائیں گے، یعنی وہ مرحوم بخشا جائے گا۔ نریٹڈ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حافظ القرآن کے سلسلے میں ہیں، that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever recites the Quran and memorizes it, یعنی جو کوئی قرآن کو پڑھتا ہے اور حفظ کرتا ہے، making lawful what it makes lawful، یعنی اس میں جو چیزیں جائز ہے اس کو جائز رکھتا ہے اپنے عمل میں، and unlawful what it makes unlawful، اور جو ناجائز ہے اس کو اپنے عمل میں ناجائز رکھتا ہے، اللہ will admit him to paradise due to it، اس کے سبب اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، and grant him intercession for 10 of his family members who are to be consigned to the fire، اور پھر اس کو حق دے گا کہ وہ شفاعت کرے اپنے خاندان کے 10 لوگوں کے حق میں جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی۔ شہید کو حق شفاعت۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کی شفاعت اس کے کنبے کے 70 افراد کے لیے قبول کی جائے گی۔ ولی صفت مومن کو حق شفاعت۔ It was narrated from Abdullah bin Abi Jada رضی اللہ تعالیٰ عنہ that he heard the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم saying, more than the members of the tribe of Bani Tamim will enter paradise through the intercession of a man from among my ummah۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو تمیم قبیلے کے جو افراد ہیں ان سے زیادہ افراد کو اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک فرد کی شفاعت سے بخش دے گا۔ They said, O messenger of Allah, besides you? He said, besides me، یعنی امت کا فرد یعنی آپ کے علاوہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے علاوہ ایک امتی ایسا ہوگا جس کی شفاعت سے ایک بہت بڑا قبیلے کے برابر اس سے زیادہ افراد بخشے جائیں گے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, It was with Abu Barda one night and Haris bin Uqaysh entered upon us. Haris told us that night that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Among my ummah are some by whose intercession more than the members of the tribe of Mudar will enter paradise.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کی شفاعت سے مدار نام کے قبیلے سے زیادہ افراد ان کی شفاعت کے سبب جنت میں جائیں گے. And among my ummah are some who will be made huge for the fire until they fill one of its corners. اور میری امتیوں میں ایسے گناہگار لوگ بھی ہوں گے جن سے جہنم کا ایک کونا بھر دیا جائے گا. امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں اس لیسن کے. شفاعت صرف مومن کے حق میں ہی ممکن ہے، کفار اور مشرکین کے حق میں ممکن نہیں ہے. شفاعت گناہ کبیرہ میں ملوث مسلمانوں کے لیے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ اپنے امتیوں کے لیے شفاعت کریں گے. شفاعت کرنے کا حق صرف چنندہ لوگوں کو ہی دیا جائے گا جس میں پیغمبران اسلام، شہداء، صالحین وغیرہ ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.